بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرا دے تو اس کا روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے میل جول رکھو، بس تم جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے، کیونکہ ان میں بیمار، ضعیف اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو پھر جس قدر چاہے لمبی پڑھے۔ دعا نازل شدہ مصیبت اور جو ابھی نہیں نازل ہوئی ہے اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے، تو اے اللہ کے بندو تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو۔ صرف میرے لیے تمام روئے زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہٰذا جو آدمی جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہاں نماز پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وہ قرض دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باقاعدگی سے سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ بردبار انسان آخرت میں سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے زیادہ کیے کرو، کیونکہ سجدہ گناہ کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا اور درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر اور قیمتی ہے جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص دو حدیثیں پڑھے اس سے اپنے کردار کی تعمیر کرے یا اور لوگوں کو ان کی تعلیم دے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو یہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عقل کیا ہے؟ فرمایا حکم خدا کے مطابق عمل کرنا، بے شک اطاعت خدا کے مطابق چلنے والے ہی صاحبان عقل ہیں۔ خدا کئی بندوں کو ذلت نہیں دیتا مگر یہ کہ علم و آداب سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص کو اس طرح مناجات کرتے ہوئے سنا، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے وہ لا شریک ذات، اے بے نیاز ہستی، اے ایسی ذات جس کا نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اے وہ ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، میری مراد برا لو۔ حضرت نے یہ دعا سن کر ارشاد فرمایا تیرے لیے بخشش ہے، تجھے معاف کیا جا چکا ہے اور مغفرت کا حقدار ہے۔ اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، جان نکلنے کے لمحات میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے نجات پاتا ہے۔ نمبر 4، جن کاموں سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتا۔ نمبر 5، جب دوسرے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ پرسکون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اعمال میں صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں
جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو اور جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خنشودگی حاصل کرنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد مردوں پر ایسی کوئی آزمائش نہیں آئے گی جو عورتوں سے بڑھ کر انہیں نقصان پہنچانے والی ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی روزے دار کے سامنے اگر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو اس کے تمام اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو اس کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیب خدا کو نہیں پکارے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب برکتوں والا، اس کا نام اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور تقرب ثواب کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا آسماں اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا اس سے بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجے کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ، فردوس اعلیٰ جنت ہے، اس سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، لہذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ غریبی محتاجی دور کرنے والی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ الا اللہ واللہ